إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق علیہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے تحت بات کرنے والے ہیں جو کہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بگ سن، مطلب ایسا گناہ ہے کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی پکڑ کر لیا اگر تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ مطلب بڑے گناہوں میں سے ہے، کبائر میں سے ہے، بڑے بڑے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے نا، چھوٹے گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے، الکبائر میں سے۔ لیکن یہ گناہ ہر کوئی اس میں انوالو ہے، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں ہے تب بھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کیسا گناہ ہے، ایک دم کامن، جہاں پر مرد بیٹھے وہاں بھی، جہاں عورتیں بیٹھی وہاں بھی، ہوٹلوں میں، نکڑوں پر، راستوں میں، میں نے کہہ دیا نا مسجد میں بھی ہوتا ہے یہ گناہ۔ اب یہ گناہ کون سا ہے آپ خود سوچ رہے ہوں گے، یہ گناہ ہے غیبت۔ غیبت کرنا، ایک دوسرے کی غیبت، اس کو اپن بہت معمولی سمجھتے۔ آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ میں آئے گا غیبت کیا چیز ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حجرات کی، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے پسند نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے یعنی پلٹ آنے والے، توبہ کرنے والے، غیبت کو چھوڑ دینے والے، اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت بھی کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا کہ تم میں کا ایک دوسرے کے سامنے کسی تیسرے کی برائی کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ جو پہلا دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، تیسرے کی کر رہا ہے دوسرے کے سامنے، اگر وہ تیسرے میں وہ برائی موجود ہے، وہ برائی اس کے اندر ہے اور اسی کا ڈسکشن یہ دونوں کر رہے تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے پھر بھی تم ڈسکس کر رہے ہو، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں نہیں رہی اور غیبت کرے وہ تو بہتان ہو گیا نا، اور بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے نا، کسی پہ الزام لگانا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، لائے گا اور کہے گا تم نے جو بہتان لگائے تھے، کسی پر الزام لگائے تھے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، یا وہ لڑکی ایسی ہے ویسی ہے، آج ثابت کرو۔ ثابت نہیں کر پائے تو جہنم۔ اور انسان وہاں کیسے ثابت کر پائے گا؟ بس اس سے سنا بول دیا، اس سے سنا بول دیا، کچھ معلوم نہیں۔ بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جس کی برائی موجود معلوم ہے اور تم بیان کر رہے۔ ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے یا کچھ غلط کام کرتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں دو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے وہ تو بےہودہ ہے، ارے وہ تو بہت غلیظ ہے، آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت بولا ہے۔
غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ چغلی وہ ہوتی ہے، یہ غیبت ہی ہوتی ہے، لیکن یہ غیبت میں ایک چیز ایڈیشن ہو جاتی ہے، دو لوگوں کو لڑانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں۔ اپنے پاس چلتا نا، ایک جاتا دوسرے کے پاس، دیکھ وہ تیرے کو کیا بول رہا تھا، پھر اس کو غصہ آتا، وہ جا کر لڑائی کرتا، برابر ہے نا؟ یہ غیبت ہو، یہ چغلی ہو گئی۔ خیر ہمارا آج کا عنوان ہے غیبت۔ چلیے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب آپ امیجن کرو، آپ کا بھائی اللہ نہ کرے مر گیا، وہ اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے سامنے، اور آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہے، کوئی انسان کر سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تمہیں گھن آئیں گی، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے، غیبت کرنا ویسے ہی ہے۔ تو ہم لوگ تو روز گوشت کھاتے ہیں ایسا، ہوٹل میں بیٹھے 2 کٹ چائے منگائے، جو شروع ہے سنا کیا معلوم پڑا کیا اس کا، بولتا نہیں نا، کیا بولنا، جو شروع ہوتے۔ لیڈیز بھی بھنڈی کاٹتے کاٹتے، آپا معلوم کیا آپ کو، کیا وہ بازو میں کیا ہوا، اور آپا بھی کم سنائی دیتا کچھ لوگوں کا، ایسے ٹائم پہ ہاں بولو نزدیک آ جاتے ایک دم، دوسری باتیں نہیں سنتے، نماز کو چلو قرآن پڑھنے کا بولتے، وہ سنائی نہیں دیتا، اور جیسے بولے آپ کو معلوم پڑا کیا، نہیں نہیں بولو، ایسے تھوڑا سرک کر بیٹھتے، کیا ہوا بولو، نزدیک آ جاتے، امپورٹنٹ، شیطان نے کیسے اچکلایا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن آپ ابھی تو ہم کو ہنسی آ رہی ہے اس بات پر، لیکن آپ سوچئے کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بہن بھائی کا اپنے گوشت کھا رہے ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ اب آپ بولیے میں نے بات صحیح بولا کہ نہیں؟ ہر جگہ ہے نا یہ گناہ، گھروں میں ہے، بازاروں میں، اسکول میں، کالج میں، ٹیوشن میں، ہر جگہ، نکڑوں پہ، راستوں پر، ہوٹلز میں، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ امام صاحب کی برائی، مؤذن صاحب کی برائی، امام صاحب بھی مؤذن صاحب کے ساتھ مل کر صدر صاحب کی برائی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ کچھ ہیں امام جو ماشاءاللہ ہے تقوی پرہیزگاری والے، جو یہ کام نہیں کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں لوگ، لیکن اس سے کوئی نہ بچے، عالم، فاضل، حافظ سب بیٹھے وہ بھی غیبت کر رہے، کتنا بڑا گناہ ہے نا۔ اور ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کون سے گناہ سے ہماری پکڑ کر لے، اور دنیا کے سارے انسان بھی اگر کوئی گناہ کرے تو وہ حق نہیں ہو جاتا، سچ نہیں ہو جاتا، آپ نہیں بول سکتے اتنے بڑے لوگ کر رہے اپن کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ ادھر تو آپ ذرا غور سے سنیے، آپ لوگ بہت اہم عنوان ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْعَفْوَ وَالْفَوْعَدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم تجھے نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے کان نے کیا سنا، تیری آنکھ نے کیا دیکھا۔ ہم کو عادت ہے نا کسی کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی، ٹو لگانے کی، منع کیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ کسی کے پیچھے بھی مت پڑھو آپ کہ کون کیا کرتا ہے۔ ہاں والدین کر سکتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ واچ رکھ سکتے بچوں پہ، بڑے بھائی بہن واچ رکھ سکتے آپ کے اوپر، آپ کے فیملی والے واچ رکھ سکتے کہ بچے غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے، کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں۔ یہاں پر نہیں ہے، لیکن عام چیزوں میں جو ہوتا ہے نا، پڑوس کی کھڑکی میں سے پردہ ہٹا کر ایسے، کون آیا ان کے پاس، پہلے تو نہیں دکھا کبھی، وہ کون ہے، برابر ہے کہ نہیں، بار بار آ رہا ہے، کون ہے آدمی، ارے وہ دیکھ وہ کیا کیسے لڑ رہی ہے اپنی بہو سے، اپنے ساتھ سے، ٹیرسوں پہ سے جھانکتے ہیں، کھڑکیوں میں سے جھانکتے، پردوں میں سے جھانکتے، اور بڑی فکر رہتی کون کیا کر رہا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز کا علم تجھے نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ یہ آنکھ کو تو نے کہاں استعمال کیا، کیوں لگا، تو وہ تیری ذمہ داری نہیں تھی، تو ذمہ دار نہیں تھا اس کا، جیسے والدین ذمہ دار ہے وہ واچ رکھ سکتے بچوں پہ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اپنی ذمہ داری نہیں، تو اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ بہت اہم چیز ہے، اللہ کے رسول نے ایک زبردست ایک فارمولا بھی بتایا ہے آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے سیکھنا،
حدیثوں کو پڑھیے آپ کی پرسنالٹی خود ڈیولپ ہو جائیں گی. آج کل لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے آپ کو پتا ہے کورسز کرتے ہیں, کیسے چلنا, کیسے گھومنا, سوسائٹی میں کیسے بیٹھنا, ٹیبل پہ کیسے بیٹھنا, کھانا کیسے کھانا ہے نا, ایک سے ایک چیزیں, چمچ کیسے یوز کرنا, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ حدیثوں میں پڑھیے, بہترین اخلاق اور کردار آپ کا بن جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی بات کرو تو ایسی بات کرو جو فائدے مند ہو, جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. ٹھیک ہے, ہمیشہ منہ کھلا نہیں رکھنے کا, جو بڑ جو ٹر چلتی ہے اپنی ہے نا نان سٹاپ, اس سے آپ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کا وزن نہیں رہتا ہے, جو بہت بولتا ہے, اور جو خاموش رہتا ہے لوگ انتظار میں رہتے ہو کب بولے گا. جانتے ہیں نا آپ یہ بات؟ تو خاموش انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بھلائی کی بات کہنا ہو تو کہو, ورنہ خاموش رہو. ایسی بات مت کہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے یا آپ کا خود کا مذاق بن جائے. آپ کی عزت بڑھ رہی ہے. دیکھیے حدیثوں کو آپ پڑھیے, آپ کو بہت ساری فائدے کی چیزیں اس میں ملیں گی. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں میں کون افضل ہے, بیسٹ مسلم کون ہے, بیسٹ مسلم. ہر کوئی بیسٹ بننا چاہتا نا. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. بخاری اور مسلم حدیث ہے. کیا فرمایا؟ کتاب الایمان میں, بخاری میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہے. ہمارا کریکٹر تو کیسا ہے؟ آپ کی زبان اتنی کڑوی اور خطرناک ہے کہ لوگ بولتے ہیں ارے بابا نکو اس سے میں بات نہیں کرتا. ایسے اپنے کلاس میں بھی رہتے نا کچھ لوگ, لڑنے پہ اترتے تو کیسے لڑتے, خطرناک. کوئی بھی آ جاؤ بولتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتی اور آندھے کون آتا دیکھ لوں گا میں اس کو, ہے نا. زبان, لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ جو بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم آپ بولیں گے سر پنشمنٹ نہیں دینا ہے سر, یہ تو آپ کے فائدے کے لیے, برابر ہے کہ نہیں ہے. لیکن بے وجہ لڑائی جھگڑا کرنے والا, لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والا, یہ بیسٹ مسلم نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں, کبھی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں آپ کو بیسٹ بننا ہے تو ایسے بنو کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگ آپ کو پسند کریں گے, لوگ آپ کو لائک کریں گے کہ یہ انسان کسی کو برا نہیں بولتا ہے, یہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. چلیے یہ تمام چیزیں زبان کی برائیوں اور غیبت سے بچنے کے لیے بہت بہترین فارمولا ہے جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے ابھی. چلیے اب آگے. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے, دو جبڑوں کے درمیان, جوز کے بیچ میں کیا ہے؟ زبان, اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ, اس کا غلط استعمال نہیں کیا. جس طرح آج برائیوں میں لوگ ملوث ہے, پتہ ہے نا آپ کو, موبائل میں بیہودہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں, مطلب انہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی جو اس میں لگے ہوئے. آج کل بہت عام ہو گیا ہے. جبکہ مومن کیا ہے پتہ آپ کو, سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مومنوں کی ایک صفت بتائی. مومن کون ہے؟ یہ کامیاب لوگ ہیں, سکسیسفل لوگ ہیں. لیکن اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی 11 آیتوں میں بیان کی, اس میں سے ایک ہے عن اللغو معرضون. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں, یہ جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ناپسندیدہ, گندی, گھٹیا, بیہودہ اور بیکار ہے, جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دین کا, یہ اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جب ریلز یا سٹوری کوئی غلط گندی چیز آتی ہے تو آپ فوراً اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں یا پلٹا دیتے ہیں اکیلے میں, تنہائی میں. ہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ بولیں گے گندی چیز ہے دور کر دو اس کو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تنہائی میں بیٹھتے اور خراب چیز, گندی چیز آنے پر اس کو بولتے کہ نہیں دیکھنا ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے, ان کو بولتے ریئل متقی, سچے اللہ سے ڈرنے والے لوگ, یہ لوگ. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ جنت کے وارث ہیں, مطلب ان کا حق ہے جنت میں جانا جو ان چیزوں سے بچتے ہیں. اب آپ دیکھیے, آپ ڈیسائیڈ کیجئے آپ کو جنت کے وارث بننا ہے یا نہیں بننا ہے. ہم الوارثون جنت الفردوس کہا نا آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون, آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. چلیے تو یہ دو چیزوں کی جو ذمہ داری دے, گواہی دے, اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری حدیث میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی جنت کی, کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کیا, غیبت نہیں کیا, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچایا اس سے, اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا. کون دے رہے گارنٹی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں کوئی شک ہے؟ بس عمل کیجئے
اور یہ گارنٹی کا فائدہ اٹھائیے، جنت میں داخل ہو جائیے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث سنیے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے، یہ سیم حدیث، جو دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی مجھے گواہی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کتاب الرقاق، یہ چیپٹر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ چلیے ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کرتا ہے، غور سے سنو سب لوگ، پیچھے والے غور سے سن رہے سب لوگ، ہاں دھیان سے سننا، کچھ لوگ غور سے مطلب ایسا سنتے ہیں، آپ نے دیکھا مسجدوں میں بھی کچھ لوگ بیان جب چلتا تو کیا بات ہے ایک بار ایک جناب آئے تھے اسپیکر مسجد میں، انہوں نے دیکھے سب ایسے کر رہے، کیا بات ہے، تو انہوں نے کیا کرے، ڈائریکٹ بیچ میں ان کا لیکچر روک دیے، وہ جو آئے تھے مولوی صاحب، وہ بولے جناب، وہ جو ایسا کر رہے تھے پیچ جناب میں نے کیا بولا بولیے، ہاں مطلب وہ عادت بن گئی بس کہ بس اب بہت کانسنٹریشن سے سن رہا آدمی تو ایسے سے نہیں سنتے، آنکھیں بند کر کے اوپر دیکھ کر اچھے سے کانٹیکٹ، آئی کانٹیکٹ، اوپر دیکھ کر اچھے سے دھیان سے سننا، ٹھیک ہے، ہاں کچھ لوگ بڑے عجیب رہتے، اپنی سستی کو نام کیا دیتے معلوم، اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہو رہی، بولے نورانی محفل، تو اس سے بولے ایسا غنود کی آتی، بولے انسان نیند میں چلے جاتا، بولے ہر کہے کی سکینت، یہ سکونت والی نیند میں چلے گئے نو پورے، اور باتیں بہت اچھی بناتے لوگ، برابر ہے کہ نہیں ہے، ایسا کوئی بولا نا سکینت نازل ہو رہی تو بولنا لیکچر سناؤ کیا ہوا پچھلے 5 منٹ میں، کیا بولے بولو، برابر ہے کہ نہیں ہے، ہاں تو دھیان سے سنیے، سب پیچھے والے ایسا تو نہیں کر رہے نا چلو ہاں چلیے غور سے سنیے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، بندہ ایک بات منہ سے نکالتا ہے، اس میں غور فکر نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق سے مغرب کے درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کے آگ کے قریب چلا جاتا ہے، مطلب وہ ایسی بات بولتا ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، جیسے کسی کو برا بول دیا، غلط الزام لگا دیا، یا جھڑک دیا، یا برے الفاظ سے آواز لگائی، گالی دی، اس کے ماں باپ کو برا بول دیا، کچھ بھی ایسا کیا کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، یہ اس کے تعلق سے یہاں پر بات ہو رہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وہ چھوٹی سی بات پتہ ہے اس کو جہنم کے نزدیک لے کے چلے جاتی ہے، جیسے مشرق اور مغرب میں ڈسٹنس ہے نا، اتنا قریب چلے جاتا ہے وہ جہنم کے، کتنا بڑا گناہ ہے صرف کسی کو برا بولنا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا بول سکے تو منہ کھولو، ورنہ خاموش رہو، خاموشی سب سے بیٹر چیز۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اسی کے تعلق سے حدیث، ذرا غور سے سنو، بندہ اللہ کی رضامندی کے تعلق سے، مطلب بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات کرتا ہے، اس کی طرف سے اس کی توجہ بھی نہیں، اس کی طرف توجہ بھی اس کی نہیں جاتی، مطلب اس نے دھیان بھی نہیں دیا کیا اچھی بات کہی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ ایک ایسی بات منہ سے بول دیتا ہے جس پر اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن وہ فرما برداری والی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسی بات بول دیتا ہے، اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ غلط ہے کہ صحیح، لیکن وہ اللہ کو ناپسند گزرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کیا کیا پتا آپ کو، بہت نیک تھا، نمازی، پرہیزگار، بہت زیادہ نیک، عبادت میں بہت آگے، ایک برے آدمی کو برائی سے روکنے گیا، وہ آدمی بہت گنہگار تھا، جانے کا اس کو بولنے کا، جانے کا اس کو بولنے کا، جانے کا اس کو بولنے کا، وہ سنتا نہیں تھا، مانتا ہی نہیں تھا، تو اس نے غصے میں آ کے کیا بول دیا، نیک آدمی نے، پتا آپ کو، جا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے بخش دیا جسے تو بول رہا ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس نے بولا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا نیک آدمی تھا، اور کہا کہ تجھے جہنم لکھ دی۔ دیکھیے کیسا پلٹ گئی بات ایک دم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تو کون ہے
ڈیسائیڈ کرنے والا کہ میں کس کو مغفرت دوں گا اور کس کو نہیں دوں گا. یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے اختیار میں، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے اس نے ایسی بات کہی غصے میں جس نے اس نے سوچا نہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم لکھ دی گئی. اور ہم ایسی کتنی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ناراض کرنے کی. تم غلط ہے، تم جھوٹے ہیں، تم جہنمی ہیں، کسی کو منافق بول دیتے ہیں، ہے نا، کسی کو بولتے ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گا، تو جہنم میں جائے گا. ہم ایسی باتیں کر دیتے اور سوچتے بھی نہیں ہیں. آپس میں دو لوگ باتیں کرتے، انہوں بہت برے ہو تو کب جنت میں جانا. آپ کون ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ہاں آپ کا کام ہے صرف سمجھاتے رہنا. اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر میرے پاس 71ویں بار نہ آتے تو شاید میں مسلمان نہیں ہوتا. مطلب اللہ کے رسول 70 مرتبہ جا کر ان کو سمجھائے، لیکن کبھی ایسا بولے نہیں. کتنے بہترین مسلمان بنے ہو بعد میں. تو لوگوں کو سمجھانا کام ہے، آپ کچھ بول نہیں سکتے، تکلیف کسی کو نہیں دینا چاہیے. چلیے ایک اور حدیث، ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. مطلب ڈیسائیڈ ہو گیا ابھی اس کی ایک اچھی بات کی وجہ سے. اس لیے لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں کو اچھی رائے دو، رائٹ گائیڈنس دو. ہمارے پاس الٹے گائیڈنس دیتے ہیں نا، ارے اپن اس کو صحیح صحیح بتا دیں گے، اپن کیسا پڑھائی کرتے تو اپنے سے آگے نکل جائیں گے نا، اپن الٹا بولو ان کو. یہ غلط بات ہے نا. راستے میں آتا ہے، آپ دیکھیے اپنے محلوں کا کیا حال ہے، بیچارہ آتا کوئی راستہ پوچھنے کے لیے، راستہ رائٹ میں، اپنے محلے کے بچے کیا کرتے ہیں اس کو لیفٹ بتاتے راستہ، اور سب تالی مار کے ہنستے کیسے گھمایا اس کو. بولے میں نے کیوں؟ بولے بہت شان سے گاڑی چلا رہا تھا، بولے بہت اترا رہا تھا، بولے اب آئیں گا اس کو بیٹے مزہ. بولے آپ نے اپنی جلن سے اس کو ایک تو جلن کر کے گناہ کمایا آپ نے، دوسرا غلط راستہ بتایا. آپ نہیں جانتے اللہ اس سے کتنا ناراض ہو سکتا ہے. کوئی بھی قسم کی تکلیف آپ نہیں دے سکتے، کسی بھی قسم کی تکلیف. تو ایک انسان منہ سے ایسی بات کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی مغفرت اس کی، اب یہ جنت میں جائے گا. اس لیے اچھی باتیں، ایک دوسرے کو اچھی بات کیجئے. دل کو تکلیف دینے والی، لوگوں کو پریشان کرنے والی، رلا دینے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ناراضگی لکھ دی جاتی ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. اسے امام مالک نے نقل کیا ہے، حدیث حسن ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس سے قیامت تک کے لیے. اب اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ شخص جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں. چلیے اب غور سے سنیے ایک اور حدیث. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرے والی چیز کون سی ہے، نقصان دینے والی ڈینجر چیز جو جہنم میں لے کے جائیں گی، آپ مجھے بتا دیجئے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے اپنی زبان پکڑ لی، پھر فرمایا یہ زبان. اللہ کے رسول نے زبان پکڑ کر بتایا یہ سب سے خطرے والی چیز ہے. اکثر لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں. مطلب یہ ترمذی کی حدیث ہے، زبان، اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. بڑا تعجب ہو رہا ہوگا نا آپ لوگوں کو. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. صحابی پوچھے کس وجہ سے؟ تو کہا کہ یہ ناشکری کرتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ کہا کہ نہیں، اپنے شوہر کی. شوہر اس کو پوری زندگی اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور ایک بار اس کا ایک کام نہیں کر پاتا ہے تو وہ جواب میں کیا بولتی ہے؟ میں نے تو تم سے کبھی کوئی سکون پایا ہی نہیں. برابر ہے نا؟ کامن ڈائلاگ ہے نا.
اور اس ڈائلاگ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتی ہیں۔ ہاں اتنی سی بات کی اس نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں اکثر عورتیں جانے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو زبان انسان، اچھا زبان کی برائی آپ لوگ بولیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا زبان سے کون کون سی برائیاں ہوتی؟ بولیے۔ جھوٹ، غیبت، گالی، برائی، چغلی، غیبت کی ٹائپ، ہاں، اور برا بولنا، نہیں برائیاں جو جہنم میں لے کے جانے والی زبان کی برائیاں، اور بھی ہے بیہودہ باتیں، گندی باتیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، ہاں مطلب اس کو بولیں گے بد زبانی، اور جھوٹی گواہی دیتے نا، ارے بھائی اپن سمجھتے صرف کورٹ میں جھوٹی گواہی ہوتی، ارے کلاس میں بھی ہوتی نا، دو لوگ لڑ لیتے ہیں، ہے نا، اے اور بی نے لڑائی کر لی ہے، اے کا فرینڈ ہے سی، ٹیچر آتے پوچھتے کون لڑا، غلطی اے کی ہے لیکن سی نام کس کا بولتا؟ بی کا، کیونکہ اے اس کا دوست ہے نا، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس میں بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے آپ کے لیفٹ والا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے بدلے اس کو جہنم ملیں گی اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو، فرشتہ لکھ دیتا ہے جھوٹی گواہی دیا سی نے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی زبان، اس وجہ سے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور بھی برائیاں ہیں، ہمارا وہ ٹاپک ابھی نہیں ہے، تو اللہ کے فرمائے زبان سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی اور سب سے خطرناک چیز جس کا ڈر اور خدشہ سب سے زیادہ ہے۔ چلیے اب غور سے سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں دل کو سخت کرتی ہے، دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل انسان کیا جائے گا۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں آپ زیادہ، اس کے علاوہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے تو زیادہ باتیں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت دل والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سخت دل سے مراد ان لوگوں میں رحم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کثرت بات جو جس کو ہم بولتے ہیں زیادہ باتیں کرنے سے بچے، آپ کم سے کم بات کیجئے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک دم خاموش بھی نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں بات کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے کچھ لوگ کنٹینیو باتیں کرتے ہیں نان سٹاپ، جس سے دل میں سختی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حسن حدیث ہے ترمذی کی، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے؟ کیا چیز ہے جس سے ہماری نجات ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، یعنی تمہارے فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرنے چاہیے، اور اپنی غلطیوں پر خوف سے رہو۔ کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جب کام کاج وغیرہ آپ کا پورا ہو جائے تو وقت گھر میں زیادہ گزارو۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ تیسرا اپنی غلطیوں پر خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو۔ غور سے سنو، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جاب کام وغیرہ سب ہو گیا، خالی وقت ملتے اپن کہیں جانے کا سوچتے، برابر ہے کہ نہیں؟ گاڑی نکالیں چلے، باہر گھومنے کا اپنے کو شوق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باہر زیادہ مت رہا کرو، گھر میں زیادہ رہو۔ اس کے فائدے بھی ہیں نا، بہت فائدے نا۔ آپ گھر میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اور نہیں پریکٹیکل باتیں بتاؤ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں گھر میں۔ گھر کی صفائی، ارے کرتے کہ نہیں؟ نہیں وہ دوسرا کرتا، میں بیٹھے رہتا بولنا۔ گھر کی صفائی کرتے، گھر کی صفائی کرنا، کام کاج کرنا بھی ثواب ہے، سنت ہے، معلوم آپ کو؟ ہم سمجھتے اس پر کوئی ثواب نہیں ہے،
ہم سمجھتے صرف عبادت ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خالی ہوتے تو گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے تھے, اپنے جوتے خود سی لیتے تھے, گھر کی صفائی کرتے تھے اللہ کے رسول, پانی بھر کر لا لیتے تھے. تو گھر میں انسان رہے گا تو کیا کرے گا؟ گھر کی صفائی کرے گا, عبادت کرے گا, بچوں کی تربیت کرے گا نا. ارے برابر ہے کہ نہیں؟ اپنے پاس تو کیا ہوتا, سیٹرڈے آیا کہ نہیں سسرال ڈے, برابر ہے کہ نہیں؟ سیٹرڈے از دا سسرال ڈے, سیٹرڈے شام کو نکلتے, سنڈے شام کو واپس آتے, برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں کام, میں برائی نہیں کر رہا اس کی, بیوی کا جو مائکا ہے اس کا اپنا گھر ہے, اس کے ماں باپ ہے, ان کا بھی حق ہے, جانا چاہیے, ملنا چاہیے, لیکن ہر سنڈے, ارے عجیب بات ہے نا. چلو مہینے میں ایک سنڈے جا رہے الگ بات ہے, ہر سنڈے اٹھے کہ آپ چلے گھر, اپنا گھر چھوڑے. ہمارے ایک دوست بولتے پرائیورٹی کیسے رہنا, پہلے ددیال, پھر ننیال, پھر سسرال. اپنے پاس الٹا ہے نا, پہلے سسرال, دعوت سسرال کی زیادہ ہوتی, برابر ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کون آتا؟ ننیال, ماموں اور خالہ سب سے پیارے ہے نا. ممی بھی بچپن سے سکھاتے نا, چندا ماما, مطلب چاند خوبصورت ہے اس کو بھی ماما بولے, چندا چاچا نہیں سکھاتے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب اپنی فیملی کی طرف زیادہ جھکاؤ رہتا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چندا ماما اور چاچا سورج رہتے خطرناک, بولے کیوں؟ اصل میں ہوتا کیا, ہم ددیال میں رہتے ہیں, جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو ایک دوسرے کے ایررز اور غلطیاں ہم کو زیادہ معلوم پڑتی ہے, برابر ہے نا. اس لیے ایک دوسرے میں لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی. اپنی لڑائی زیادہ ددیال میں ہوتی, معلوم آپ کو, چچا سے, چچی سے, چچیرے بہن بھائیوں سے. ننیال سے لڑائی زیادہ نہیں ہوتی, تو اپن کیا سمجھتے ننیال والے بہت اچھے اور ددیال والے خراب ہے, ایسی اپنی مینٹلٹی بنتی, برابر نا. دراصل بات ویسی نہیں ہے, دونوں اچھے رہتے. پرابلم یہ رہتا جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ان کی غلطیاں زیادہ معلوم پڑتے, ان کے نقص زیادہ معلوم پڑتے, تو ان سے آپ کو نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی. اور ننیال کے نقص معلوم نہیں رہتے نا, ہفتے میں ایک بار جاتے سنڈے کو, ہر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کی برائیاں اپنے, ہاں ان کے گھر میں جو ان کی بہو رہتی اور ان کے جو نواسے رہتے ان کو ان کا ننیال اچھا لگتا. مطلب آپ کا جو ننیال ہے ان کا ددیال ان کو اچھا نہیں دکھتا ہو. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں, ہمارا ننیال بہت اچھا ہے, اور آپ کے ننیال کے اندر جو فیملی ممبر ہے وہ کیا بولتے ہیں, ہمارا ننیال اچھا ہے. تو ایسے تو سب کے ننیال ہے نا, گول گھوم کے آئیں گے نا پھر بات, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں ان کی غلطیاں زیادہ معلوم ہوتی ہے, اس لیے ان کے ساتھ اچھے رہنے پر ثواب زیادہ ہے. آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ رہتے؟ ماں باپ. سب سے زیادہ کون؟ ماں باپ, اس کے بعد بھائی بہن ہے نا, پھر قریبی رشتہ دار. اس لیے قرآن نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں؟ انسان زیادہ ان کے ساتھ رہتا ہے نا, تو ویلیو ختم ہو جاتی ہے, گھر کی مرغی دال برابر. ساتھ رہ رہے تو ان کی اہمیت نہیں ہے, جبکہ وہ سب سے پرائم ہے, امپورٹنٹ ہے, نمبر 1 ہے. ہم دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں. آپ دیکھو بہت سارے لوگوں کو, آپ کو ہی لے لو, اپنا اگزامپل لے لو, گھر میں والدین سے کیسے چیخ چیخ کے باتیں کرتے, زور زور سے. میرے کو ہی بولتے کام, اس کو نہیں بولتے, چھوٹے کو نہیں بولتے, چھوٹی کو نہیں بولتے, میں دکھتا اونچی آوازوں میں. اچھا بیٹے ذرا وہاں سے وہ بکیٹ لے کر آ جاؤ, جاؤ میں نہیں لاتا, جاؤ میں نہیں لاتی, میں صبح سے میچ کر رہی اکیلے. یہ ڈائلاگز ہے کہ نہیں سب کے کامن ہے نا. لیکن اگر آپ باہر گئے آپ کے دوست کے پاس, دوست کے گھر پہ, یا آپ گئے آپ کی سہیلی کے گھر پہ, اور وہاں پر آپ کی سہیلی کے والدہ نے یا آپ کے دوست کے والدہ نے بولے بیٹے تھوڑا سا ایک کام کر دو, ہاں آنٹی بتائیے, بالکل دیجیے میں بلا. دوسروں کی بہت زیادہ ریسپیکٹ, بہت زیادہ عزت, اور اپنے گھر والوں کی عزت نہیں. سیم ویسے ہوں گا, آپ کا دوست آئیں گا نا آپ کے گھر پہ, آپ کی ممی پاپا کی بہت اچھے سن لیں گے, اور باہر والوں سے تو ایسی بات کرتے, اور سے سنو, باہر والوں سے ایسی بات کرتے ہیں وہ بولتے ہوں گے کیا اچھا بچہ ہے, پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں ملے گا, کیا بچی ہے, کیا اخلاق ہے اس کی. اور غلطی سے انہوں آ گئے اپنے گھر پہ اور اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا اپنے کو, تو آپ تو وہیں ہینگ ہو جائیں گے. برابر ہے نا. ہاں نہیں, برائیاں سب میں رہتی, غلطیاں سب میں رہتی ہے, آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے.
چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں. جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ کے جسم کے اعضاء بھی بات کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن یہ آپ کے علم میں نہیں ہے. حدیث میں یہ اعضاء سب زبان کو بولتے ہیں. سب زبان کو کیا بولتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے کچھ کجی اختیار کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ہاتھ پیر، سب زبان کو بولتے ہیں. تیری وجہ سے ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا نا اس کی زبان کی وجہ سے، تو جسم کے دوسرے اعضاء بھی جلیں گے نا، تو وہ زبان کو صبح صبح کہتے ہیں اس کا استعمال صحیح کرنا دن بھر، کیونکہ تیرے وجہ سے ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. اور قیامت کے دن یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا. آپ کے ہاتھ بولیں گے آپ نے کیا گناہ کیا، آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے آپ نے کیا گناہ کیا تھا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے. حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن اس کے لیے آسمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا ہے، یعنی توفیق عمل دے دی. تو اللہ کی عبادت کر. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرا، شرک نہیں کرنا. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور اس کے راستے کی طرف طاقت ہو تو حج کرنا. پھر آخری میں فرمایا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں. پہلے تو ارکان اسلام بتا دیے نا کون کون سے ہیں، پھر آخری میں کیا فرمایا؟ کیا میں تجھے بھلائی کی بات نہ بتاؤں؟ مطلب امپورٹنٹ بات، امپورٹنٹ فارمولا بولتے ہیں، آپ کان سے سنتے ہیں نا اچھے سے دھیان سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تجھے ایک اہم بات نہ بتاؤں، بھلائی کی بات نہ بتاؤں؟ کیا فرمایا کیا تجھے میں بھلائی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ کیا فرمایا؟ روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال. جو روزہ رکھتا ہے برائیوں سے بچتا ہے. ڈھال مطلب شیلڈ، پتہ ہے نا آپ کو، شیلڈ کیسے ہم کو بچاتی ہے نا، ویسے گناہوں سے بچاتا ہے کون؟ روزہ. کہا روزہ ڈھال ہے. صدقہ گناہوں کو بھجا دیتا ہے. جو انسان صدقہ کرتا ہے، صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے، ویسے انسان صدقہ خیرات جب کرتا ہے نا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. ادھر وائٹ شرٹ ذرا دھیان سے دیکھو. اور آدمی کا رات کے پیچھے پہر درمیان میں نماز پڑھنا، یعنی تہجد کا وقت، تہجد میں نماز پڑھنا، یہ بہت بھلائی والی بات ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پہلوؤں کو بستروں سے دور رکھو، یہاں تک کہ آپ یہاں پر پہنچے. پھر فرمایا کہ میں تجھے دین کا سر، دین کا سر مطلب ہیڈ، مطلب سب سے اونچی بات، کیا میں تجھے دین کا سر اور اس کا ستون یعنی پلر، اور اس کی کوہان کہتے ہیں اونچائی کو، پیٹ، اونٹ کی جو پیٹ ہوتی ہے نا اونچی، پیٹ کا جو اوپری حصہ ہے اس کو کوہان بولتے ہیں، مطلب اونچی والی بات بتائے، اس کی کوہان کی بلندی نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان اور بلندی جہاد ہے. پھر فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ یہ سب چیزیں، اسلام، جہاد، ایمان، یہ تمام چیزیں، یہ سب کس پر ڈیپینڈ ہے؟ فرمایا جو اس چیز پر سب یہ ڈیپینڈ ہے، دار و مدار اس پر ہے، وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور اس کو روک کے رکھا، اور کیا فرمایا؟ اس کو روک کے رکھ، اس کا غلط استعمال مت کر. مطلب تیری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، اسلام، سب کس پر ڈیپینڈ ہے؟ زبان. کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی. آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے. یہ عربوں میں کہاوت تھی، جیسے اپنے پاس بولتے نا تمہارے منہ پہ مٹی پڑو، کہاوت ہے نا، مطلب ویسے عربوں میں کہاوت ہے تیری ماں تجھے گم پائے. مطلب کیا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کیا فرمایا؟ جہنم میں لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندھے منہ گرائیں گی. جہنم میں لے جانے والی چیز کون ہے؟ یہی زبان ہے. تو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے،
جو اس زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس کی کتنے نقصانات ہیں، کتنی ہولناکیاں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم میں کا ایک آدمی دوسرے کے سامنے تیسرے کی برائی کرے۔ تم میں کا ایک آدمی دوسرے کے سامنے تیسرے کی برائی کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہی تو غیبت ہے، وہ چیز اس میں نہیں ہے پھر تو بہتان ہو جائے گا نا، یہی غیبت ہے، اور آپ نے اس سے بچنے کی ان کو نصیحت فرمائی۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، آخری خطبہ جو حج کا تھا، آپ نے جو آخری حج کیا، آپ نے فرمایا آخری حج کے موقع پر جو عید الاضحیٰ کے دن مینا کے اندر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دین کے حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے، تمہارے اس شہر میں۔ سنو کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک چیز آپ نے جو زور دی وہ کون سی تھی؟ کیا چیز ہے؟ تمہارا خون، مطلب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے گا، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال، کسی کا آپ ناحق مال نہیں لے سکتے، چوری، ڈاکہ، چرانا، کسی کا مال لے لینا، ہڑپ کر لینا، اپنے نام زمین کروا لینا، اور پراپرٹی میں سے کسی کا حصہ کھا جانا، یہ سب ناحق مال اپنے بھائی کا آپ کھائیں گے، حرام ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور تمہاری عزتیں، ایک دوسرے کی عزت آپ نہیں اچھال سکتے، برا بھلا کہنا بھی عزت اچھالنے میں ہے، کہا کہ یہ حرام ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی عزت اچھالے، تو کہا اس کو کیا کہا گیا؟ یہ حرام ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اتنا مال دے دیا جائے اپنے ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس بات کو بالکل پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کی نقل اتاروں۔ اپن نقل اتارتے نا کسی کی، اتارتے کہ نہیں؟ ایک بیچارے کا بولنے کا انداز ہی سمجھو ایسا ہے، بیچارہ باتیں کر رہا اور چلا گیا، تو اپن اس کے جانے کے بعد اسی طرح ہل کے باتیں کرتے نا۔ بہت اترا رہی تھی، بہت اترا رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عائشہ سے ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بھی عمر نوجوان تھی نا، ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی وہ حرکتیں انہوں نے کی جو بچپنا کی حرکت تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فوراً ان کی اصلاح کی جب بھی انہوں نے ایسا کچھ کیا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کی کچھ تعریف کی، غالباً حضرت جویریہ یا صفیہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ دکھنے میں خوبصورت تھی، ان کا قد لیکن کم تھا، ہائٹ کم تھی، اور سوکنوں میں آپس میں تو دشمنی رہتی ہے، دنیا کی سب سے بہترین عورتیں تھی صحابیات، لیکن سوکن کا رشتہ تو سوکن کا ہی رشتہ رہتا نا، برابر ہے کہ نہیں؟ 2 وائف 3 وائف رہے جہاں پر۔ حضرت عائشہ نے ایک بار غصے میں کہہ دیا اے اللہ کے رسول اچھا ہوا اس کا قد اتنا سا ہے، اگر قد زیادہ رہتا تو آپ تو اس کو کاندھے پہ بٹھا کر گھومتے تھے، مطلب ایسے تانے سے بولا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ جو بات تم نے منہ سے نکالی ہے اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ اللہ کے نزدیک اتنی بری بات ہے، مطلب ان کے قد کا مذاق اڑایا انہوں نے، ان کی ہائٹ کا، کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہاری صرف اتنے جملے کو، تم نے جو جملے کہے نا کہ قد چھوٹا ہے، اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کی ایسی برائی کرنا۔ تو حضرت عائشہ، وہ تو صحابیات تھے، فوراً اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ اب غور سے سنیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، مطلب ابھی جہنم میں کوئی گیا نہیں، لیکن جہنم میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا ان کا حال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا پورا پکچر کے ساتھ میں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن کہہ تھے، پیتل کے تھے، تانبے کے تھے نا، تانبے کے تھے، اور تانبا بہت سخت میٹل ہے، پتہ ہے نا آپ کو، تانبے کے ناخن تھے، وہ ان سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اور کیسا نوچ رہے تھے؟
وہ اپنے سر میں دھساتے تھے اور سینے تک کھینچ کے لاتے تھے، مطلب اپنے آپ کو پورا پھاڑ ڈالتے تھے. کیسی تکلیف ہوتی ہوں گی. اور وہ خود کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو اچھالتے تھے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب. کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے؟ یہ وہ لوگ ہیں، ہم کرتے نا چائے پیتے پیتے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کی غیبت، بھینڈی کاٹتے کاٹتے پڑوسیوں کی غیبت، اپنی بہنوں کی، ساس کی، بہو کی، ننن کی، جیٹھانی کی. ارے کرتے کہ نہیں غیبت؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے ناخن ان کو دیے جائیں گے اور سر میں گھسا کر وہ پورا پھاڑیں گے، اپنے آپ سینوں تک پھاڑتے ہوئے جائیں گے. غیبت کرنے والے کا انجام. چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کسی کا مال اور اس کی عزت، آپ عزت نہیں اچھال سکتے. ہم کو بڑا مزہ آتا ہے ایک دوسرے کی عزت اچھالنے، مذاق اڑانے میں. مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے. آپ میرا لیکچر دیکھیے، میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک لیکچر بنایا یوٹیوب پہ، اپنا جو میسج آف اسلام جو چینل ہے نا، جس کے میسج آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، اس کو جائیے آپ کبھی دیکھیے، اس کے اوپر اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے آپ لوگ، تاکہ اور لوگوں تک بات پہنچے. ٹھیک ہے، میسج آف اسلام ارشد خان آپ ڈالیں گے تو وہاں پر آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے، میسج آف اسلام ارشد خان، کیونکہ میسج آف اسلام نام کے پرانے بہت سارے بھی ہیں. تو اس میں میں نے ابھی ایک ٹاپک بنایا، ہنسی مذاق اسلام میں. ہنسی مذاق کس لیول تک کر سکتے، کیسے کر سکتے، کہاں تک کر سکتے، اس کے اوپر پورا ڈیٹیل میں 45 منٹ کا لیکچر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے. تو مذاق اڑانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. عزت اچھالنا جائز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب چھوٹا سا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے، کہاں پر غیبت کی اجازت ہے. تو غیبت کی اجازت دیکھیے کہاں کہاں پر ہے. کسی کی اصلاح کے لیے آپ غیبت کی اجازت کر سکتے ہیں. اجازت ہے آپ کو. کیسے؟ آپ کا ایک دوست ہے، غلط کام میں لگ گیا ہے، اس نے ایسے دوست سے دوستی کر لی جو کہ بگڑا ہوا ہے، اس کو بھی بگاڑ دے گا. تو اس بچے کی کمپلین آپ اس کے پیرنٹس کو کر سکتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ اپنے دوست کو برائی سے بچانا ہے. تو آپ یہ غیبت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. سمجھا؟ اس کے علاوہ کریں گے تو تانبے کے ناخن، یاد رکھیے آپ، بہت بڑی سزا ہے. تو ایک غیبت آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے دوست کی کو بچانے کے لیے برائی سے اس کے پیرنٹس کو بول سکتے ہیں انکل یا آنٹی یہ فلاں فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اس کو بھی بگاڑ دے گا، وہ اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اس پر دھیان دیجیے. یہ غیبت جائز ہے. دوسرا، آپ کس کی غیبت کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے. جیسے رہتے نا کچھ لوگ، اس سے پیسے لیا نہیں لوٹایا، اس سے پیسے لیا نہیں لوٹایا. اب کوئی آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے، وہ آیا کہ مجھے 2000 کی ضرورت ہے، اور آپ کے دوست کو معلوم ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو وہ آدمی آ کر آپ کے سامنے بول سکتا ہے کہ اس کو پیسے مت دو، وہ لیتا ہے اور ڈبا دیتا ہے، واپس نہیں دے گا، تمہارا نقصان ہو جائے. تو اس کے اندر آپ کی نیت کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانا. تو اس شرط میں آپ جو ہے اس کی غیبت کر سکتے ہیں. اس طرح مسلمان جو حکومتیں ہوتی ہے، ان کے جو جاسوس ہوتے ہیں، وہ غیبت کر سکتے ہیں. مطلب حاکم کے سامنے جو پرابلم چل رہا ہے اس کی کمپلین دینے کے لیے. ان کی بھی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو نقصان نہ ہو، کوئی لوگوں کو دھوکہ نہ دے. نیت یہ ہے. تو اوورال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ غیبت کہاں کی جا سکتی ہے. سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، مطلب کسی کی اصلاح، کسی کو نقصان سے بچانے، کسی مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے آپ غیبت اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں تھی جو غیبت کے تعلق سے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو تمام قسم کی غیبت، برائی اور زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے ہماری حفاظت کرے، ہمیں بچائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.